السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ آج اور کل ہے اسلام آباد میں چھٹی اور اس کے بعد ہو جائے گی وزیر اعظم عمران خان کی چھٹی۔ یہ ہے منصوبہ سازوں کا منصوبہ۔ مولانا فضل الرحمان کراچی میں ہیں اور آج وہ متحدہ قومی موومنٹ سے ملاقات کر رہے ہیں۔ عمران خان کے اتحادیوں کو کہا گیا ہے کہ آج اور کل صرف خاموش رہنا ہے۔ 24 تاریخ کو اعلان ہونا ہے اور 24 کے بعد کیا ہونا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ عمران خان صاحب کو پھر نوٹس آ گیا ہوا ہے اور اس نوٹس کے بعد اگر عمران خان صاحب نے خلاف ورزی کی تو اس کے بعد کیا ہوگا، الیکشن کمیشن آف پاکستان عمران خان صاحب کے ساتھ کیا کرے گا۔ اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب کو مشورہ دیا گیا ہے کہ آج اور کل جو کچھ ہوگا اس کے بعد بہتر یہی ہے، آج اور کل کے بعد جو کچھ ہوگا اس سے بہتر یہی ہے کہ آپ استعفیٰ دے دیں۔ اور یہ ان کو مشورہ کس نے دیا ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ گورنر چودھری سرور صاحب نے عمران خان صاحب کو انتہائی مہذب انداز میں جھوٹا قرار دے دیا ہے۔ جھوٹا اپنے وزیر اعظم کو، عمران خان صاحب کو۔ کیسے؟ خبر ہے گورنر صاحب کی سما، گورنر صاحب کے دوست، عمران خان صاحب کے پرانے دوست علیم خان صاحب کے چینل نے یہ خبر دی ہے، سما نے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ جی گورنر صاحب کہتے ہیں چودھری محمد سرور صاحب کے منحرف اراکین جو ہیں ان کے اوپر جو الزام ہے پیسے لینے کا، کہ پیسے لے کر پی ٹی آئی کے منحرف ارکان جو ہیں وہ اپوزیشن کے ساتھ مل گئے ہیں اور انہوں نے پیسے لیے ہیں، یہ بات درست نہیں لگتی اور امید ہے کہ وہ واپس آ جائیں گے۔ اور دوسرا کہ جی اب مقابلہ جو ہے ہوگا تحریک عدم اعتماد کا اور اپوزیشن کو 172 ثابت کرنے پڑیں گے، تو اپوزیشن تو کہہ رہی ہے ہم اب 172 ثابت کریں گے، لیکن بنیادی چیز جو ہے ان کی پوری اسٹیٹمنٹ میں جو سما نے چلائی ہے وہ عمران خان صاحب کی اسٹیٹمنٹس جو ہے وزیر اعظم صاحب جو جلسوں میں کہہ رہے ہیں، بلکہ پرسوں تو انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ جی ان کے بچوں کی شادیوں میں لوگ نہیں جائیں گے، کوئی ان کو شادیوں پہ نہیں آنے دے گا اور ان کے بچے اسکول تک نہیں جا سکیں گے، اسکول میں ان کے بچوں کا مذاق اڑایا جائے گا۔ یعنی یہ پرووک کرنا ہوتا ہے لوگوں کو، اپنے سپورٹرز کو، کہ اگر مجھے چھوڑ کر جانے والے ایم این اے کے بچے میرے کسی ابھی تک میرے سپورٹرز کے بچوں کے ساتھ پڑھتے ہیں تو پھر وہ آئیں تو ان کے اوپر ہوٹنگ کریں، ان کا مذاق اڑائیں۔ یہ پرووک کرنا تھا نا۔ عمران خان صاحب جلسوں میں کہہ رہے ہیں اور مسلسل کہہ رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سندھ ہاؤس میں منڈیاں لگی ہوئی ہیں، سندھ کا پیسہ آ گیا ہوا ہے۔ کل بھی فواد چودھری صاحب یہی بات کر رہے تھے۔ تو چودھری سرور صاحب جو ہیں گورنر، جن کے متعلق مسلسل یہ خبریں آتی رہیں کہ انہوں نے نواز شریف صاحب سے رابطہ کیا، ملاقات کی، اور جس کی پھر تصدیق اسحاق ڈار صاحب نے اپنے طریقے سے کر دی تھی، اور وہ اس سارے سین میں اس طرح آپ کو متحرک نظر نہیں آتے۔ یہی ہوتا ہے نا کہ جب اگر حکومت کا چلچلاؤ کا وقت ہو یا حکومت کے اوپر مصیبت ہو تو پھر حکومت کے سارے کل پرزے جو ہیں وہ کام کرنا شروع کرتے ہیں۔ وہ کیا ہوتے ہیں؟ وزیر اعظم، صدر، اسپیکر تو نہیں ہوتا جو کہ متحرک ہیں، گورنرز، وزراء وفاقی، آپ کو اس طرح تحرک نظر نہیں آتا، تو وہ اس طرح متحرک تو نہیں ہے چودھری سرور صاحب، لیکن عمران خان صاحب جو بیانیاں بنا رہے ہیں وہ اس کے الٹ بات کر رہے ہیں۔ تو اس کو اگر وہ اپنے الفاظ میں کہیں یا نہ کہیں تو اس کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ یہ نکلتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی بات کو جھٹلا رہے ہیں۔ جب ان کی بات کو جھٹلا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کو جھوٹا قرار دے رہے ہیں۔ تو بہرحال ایک تو یہ معاملہ ہے۔ اب دوسرا معاملہ ہے اپوزیشن کا ایک منصوبہ۔ میں اس بات پر آتا ہوں کہ وہ کل اور پرسوں کے بعد کیا ہوگا، اس بات پر میں آتا ہوں کہ ہونے کیا جا رہا ہے۔ لیکن اپوزیشن کی ایک اور حکمت عملی بھی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کراچی میں، اور کراچی میں آج ان کی 2 بجے متحدہ قومی موومنٹ سے ملاقات ہے۔ اس ملاقات میں کیا نکلے گا اس سے پہلے ذرا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو مولانا صاحب کی حکمت عملی ہے پی ڈی ایم کی یا اپوزیشن کی جماعتوں کی، بشمول پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، ان کی حکمت عملی یہ ہے کہ 25 کو اجلاس ہے قومی اسمبلی کا ان کی ریکویزیشن پر، اور خدشہ یہ ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی جو کہہ چکے ہیں کہ جی میں تو ٹائیگر ہوں عمران خان صاحب کا، میں تو عمران خان صاحب، وہ انہوں نے ٹویٹ کیا تھا نا، آئی اسٹینڈ وتھ عمران خان، جب تحریک عدم اعتماد جمع ہوئی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ جی میں تو یہ اپنا ووٹ کاسٹ نہیں ہونے دوں گا، میں تو بھی مشاورت کروں گا، پھر یہ کہ جی میں تو اپنا اجلاس میرے پاس اختیار ہے کہ میں اجلاس بلا کر غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دوں۔ تو اس پر جو ہے وہ اپوزیشن نے ایک منصوبہ بنایا تھا۔ اپوزیشن نے پھر جو لانگ مارچ روک لیا ہوا تھا، وہ تو پی ٹی آئی کے جو دھرنا دینے کا اعلان کیا تھا پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ڈی چوک پر، اس دھرنے کے جواب میں پھر اپوزیشن نے کہا تھا ٹھیک ہے، پھر ہم بھی اپنا لانگ مارچ جو ہے وہ ہم نہیں کرنے جا رہے تھے، وہ بھی ہم کر رہے ہیں۔ تو وہ لانگ مارچ اب کل اور آج اور کل
جو تھی، جو OIC کا اجلاس چل رہا ہے جس کی وجہ سے اسلام آباد میں چھٹی ہے، تو اس کی وجہ سے انہوں نے کہہ دیا کہ جی اب 25 سے پہلے اسلام آباد میں کوئی داخل نہیں ہوگا۔ اب پلان یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب خود 25 کو ڈیرہ اسماعیل خان سے بڑا جلوس لے کر آئیں گے، پشاور سے پارٹیاں آئیں گی، لاہور سے مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ لے کر چلیں گی جب اپنے جلوس کو، اور حمزہ شہباز صاحب تو وہ بھی اسلام آباد کی طرف جائیں گے۔ اور پلاننگ یہ ہے کہ جب 25 کو اجلاس ہو رہا ہوگا تب پشاور والے لوگ تو داخل ہو جائیں گے، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی شام تک داخل ہو جائیں گے، کیونکہ 25 کو اجلاس ہوگا 11 بجے کو، اور اجلاس اگر اسپیکر جو ہے وہ پروروگ کر لیتے ہیں، ملتوی کر لیتے ہیں نئی تاریخ دینے کے بجائے، یعنی یہ ہوتا ہے نا کہ پیر تک ملتوی 28 تک ملتوی کرنے کے بجائے اگر وہ غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دیتے ہیں تو پھر جو لوگ آ رہے ہوں گے وہ آ کر دھرنا دے دیں گے، اور دھرنا کہاں پر ہوگا؟ پشاور موڑ پر اسلام آباد میں، یا پھر آگے بھی جا سکتے ہیں، لیکن فوری یہ ہے کہ پشاور دھرنا دے دیں گے، اور پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کی حکومت کو یا پھر کسی کو بھی مجبور کریں گے کہ اسپیکر کو جو ہے وہ یہ کام نہ کرنے دیں۔ یہ ان کی پلاننگ ہے۔ یہ پلاننگ کل گزار کے یعنی 25 کو جب چلیں گے تو پھر مولانا صاحب جو ہے اس کا اعلان کر سکتے ہیں کہ جی اگر اسپیکر نے تحریک عدم اعتماد کی تاریخ نہ دی کہ جی فلاں تاریخ کو 28 کو یا 29 کو تحریک عدم اعتماد بحث کے لیے پیش کر دی جائے گی، اور اس کے بعد جب پیش ہو جائے گی تو پھر اس کو روکا نہیں جا سکتا۔ تو ایک تو منصوبہ یہ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا۔ دوسرا منصوبہ وہ ہے اتحادیوں کے ساتھ ملاقاتات جو ہو رہی ہے۔ اب اس ملاقات میں جو بھی معاملات طے ہوں گے وہ ہولڈ کیے جائیں گے، اعلان ہوگا 24 کو۔ مسلم لیگ قائد اعظم کو کہا گیا کہ آپ نے 24 کو اعلان کرنا ہے۔ ترین گروپ نے کہا کہ جی ہم 24 کے بعد اعلان کریں گے، 24 کو اعلان کریں گے یا 24 کے بعد اعلان کریں گے۔ ان سب کو 24 کا کیوں کہا گیا ہے؟ اپوزیشن نے بھی کہا ہے اور ان کی اپنی قیادت نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ 24 کو۔ اس کے پیچھے سادہ سی ریزن ہے، اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ جی 22 اور 23 کو چھٹی کرنی ہے، سیاسی چھٹی۔ اپوزیشن چھٹی نہیں کر رہی، مولانا صاحب آج ملاقات کر رہے ہیں، لیکن سیاسی چھٹی اس طرح کہ کوئی بہت زیادہ افراتفری والا ماحول کریٹ نہیں کرنا۔ جس طرح سندھ ہاؤس اسلام آباد میں شو کر دیے گئے تھے PTI کے منحرف ارکان، حکومت نے چڑھائی کرنے کا فیصلہ کیا تھا، میں نے کہا تھا نا کہ وہ تدبیر الٹی پڑ گئی تھی۔ حالانکہ اگر اس وقت حکومت یہ نہ کرتی تو ممکن ہے کہ اپوزیشن، یعنی وہ جو فواد چودھری صاحب نے کہا تھا نا کہ ہم سندھ ہاؤس پر بڑی کارروائی کرنے جا رہے ہیں، شیخ رشید صاحب نے کہا تھا کہ جی ہم کارروائی کریں گے سندھ ہاؤس میں، وہاں پر ہمارے لوگوں کو رکھا گیا ہے، زبردستی رکھا گیا ہے، اور وہاں پر ہم چڑھائی کریں گے، چھاپے ماریں گے۔ تو اس کے جواب میں ان کو ارکان شو کر دیے۔ جب ارکان شو کر دیے تو شو ہو گیا کہ عمران خان صاحب کے پاس میجورٹی نہیں رہی۔ تو اسی لیے یہ تھا کہ جی کوئی افراتفری نہیں مچانی 23 مارچ سے پہلے، 23-24 مارچ سے پہلے کسی قسم کا ملک کو افراتفری اور انتشار کا شکار نہیں کرنا۔ 24 یعنی 22 آج اور کل OIC کا اجلاس ہو جائے گا جو وزراء خارجہ کا، اور وہ مہمان چلے جائیں گے 24 کو۔ جب مہمان یہاں سے رخصت ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد حکومت کی میجورٹی ایکسپوز کرنے کا وقت آ جائے گا۔ تو حکومت کی میجورٹی ایکسپوز کیسے ہوگی؟ اتحادی جو ہیں وہ اعلان کر لیں گے۔ ہمیں سن رہا تھا کسی نے، وہ اپنا کراچی کے ایک لوکل چینل نے امین الحق صاحب کی ایک تقریر شیئر کی ہوئی تھی کسی یونیورسٹی میں۔ وہ تقریر میں امین الحق صاحب کی پوری تقریر جو تھی مرتضیٰ وہاب صدیقی صاحب کی تعریف میں تھی کہ جی کراچی کے بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں۔ مرتضیٰ وہاب صدیقی صاحب کا تقرر جو تھا وہ چیلنج کیا ہوا تھا PTI اور MQM نے عدالت میں۔ تو آج معاملات کس حد تک جا چکے ہوئے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب مفتی تقی عثمان صاحب کے ساتھ تعزیت کرنے پہنچے تھے کل شام کو، انہوں نے تعزیت کر لی۔ آج وہ رکے MQM والوں کے ساتھ ملاقات کریں گے، اور وہ کہہ چکے ہوئے ہیں اظہار الحق خواجہ اظہار الحق صاحب کہ ہمیں کوئی گارنٹی نہیں چاہیے۔ آصف زرداری اور بلاول بھٹو زرداری بذات خود گارنٹی ہیں، وہ جو تحریری معاہدہ ہوگا ہم سمجھیں گے کہ ان پر ہمیں یقین ہے کہ اس پر عمل کریں گے۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب MQM والوں سے ملاقات کریں گے۔ مسلم لیگ قائد اعظم والوں کے ساتھ معاملات تقریباً طے ہیں۔ ترین گروپ جو ہے وہ بھی 24 تاریخ کا، کل میری بات ہوئی تھی اون چودھری صاحب سے، وہ کہہ رہے تھے کہ جی 24 کے بعد 24 تک ہم انتظار کر رہے ہیں۔ جی 24 تک انتظار کرنے کا کیا ہے ریزن یہی ہے، مہمان چلے جائیں گے 24 کو، اور اس کے بعد پھر اتحادی سامنے آئیں گے کہ جی ہم عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں ہیں، ہم PTI کے ساتھ نہیں ہیں۔ ابھی تک جو چیز جو منصوبہ سازوں کا منصوبہ ہے،
ہوتا کیا ہے، اتحادی سامنے آتے ہیں نہیں آتے، میں بات کر رہا ہوں منصوبہ سازوں کے منصوبے سے کی، اور میری جو اطلاعات ہیں، انفارمیشن ہے، وہ یہ ہے کہ جی اتحادی اوکے ہے، وہ یہ اعلان کریں گے، لیکن میں ابھی صرف منصوبے کا ذکر کر رہا ہوں۔ تو منصوبہ سازوں کا جو منصوبہ وہ یہ ہے کہ 24 کو اتحادی کھل کر سامنے آ جائیں گے، 25 کو اجلاس ہوگا، اور وہ پھر اس کے بعد تحریک عدم اعتماد کی ضرورت پڑنی نہیں پڑنی وہ ایک الگ معاملہ ہے کہ جی پھر اسپیکر صاحب کے پاس کوئی آپشن نہیں بچے گا اجلاس کو آگے پیچھے کرنے کا۔ ایک وہ پریشر مولانا فضل الرحمان صاحب لے کر آ رہے ہیں، دوسرا یہ اتحادیوں کا الگ ہو جانا۔ جب اتحادی الگ ہو جائیں گے، بی اے پی والے بھی راضی ہیں، اب اتحادیوں کا جو ٹوٹل ووٹ ہے وہ کوئی 17 بنتا ہے، جی ڈی اے نکال کے، جی ڈی اے ملاتے ہیں تو پھر فہمیدہ مرزا نکال لیں تو 19، ورنہ جی ڈی اے ملا لیں تو 20 بن جاتا ہے نا تقریباً۔ 5 متحدہ قوم اپنا پی ایم ایل کیو اور 5 بی اے پی، 7 متحدہ قومی موومنٹ، اور 3 جو ہے وہ ہیں جی ڈی اے۔ اگر فہمیدہ مرزا ساتھ نہ بھی دے تو 2 اور کہا جا رہا ہے کہ 2 اور تیار ہے، بہرحال وہ نہ بھی ہو تو 17 ووٹ ہوتا ہے، تو 17 اگر آتے ہیں تو عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ ان کا ہو جاتا ہے دھڑن تختہ۔ تو حکومت کا دھڑن تختہ ہو جائے گا تو پھر عمران خان صاحب کو تحریک عدم اعتماد کی طرف جانے کی ضرورت ہے، یہ سوال ہے۔ سوال کا قانونی جواب، آئینی جواب یہ ہے کہ ہاں جی ضرورت ہے، شو کرنا پڑے گا، اپوزیشن نے جا کر ایوان میں جا کر مہر لگوانی ہے نا۔ لیکن دوسرا طریقہ، دوسرا راستہ جو عمران خان صاحب کو بتایا جا رہا ہے، عمران خان صاحب کو پہلے خیر خواہ مشورہ دے رہے تھے، ادھر ادھر والے خیر خواہ اتحادی مشورہ دے رہے تھے، اب عمران خان صاحب کو ان کی کچن کیبنٹ نے یہ مشورہ دیا ہے کہ ہمارے ارکان تو شو ہو گئے، ان کا ووٹ اس لیے ضروری ہے، ان کے تحریک عدم اعتماد کا ان کے لیے انتظار کرنا کہ وہ ووٹ کاسٹ کریں گے تو ہم ان کو ڈی سیٹ کروائیں گے، اس لیے ادروائز وہ شو ہو گیا تو ہماری اکثریت تو ختم ہو گئی، لیکن وہاں ہمیں جنگ لڑنی چاہیے، وہاں ہم 2-4 بندوں کو واپس لا سکتے ہیں۔ لیکن اگر اتحادی آ جاتے ہیں، پریس کانفرنس کر لیتے ہیں اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کر کے ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں، تو پھر اس صورت میں تحریک عدم اعتماد کی طرف جا کر بزتی اٹھانے، یعنی کیا ہوتا ہے، رسوائی، بزتی والا لفظ معذرت چاہتا ہوں، واپس لیتا ہوں، رسوا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پھر خواری اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر آپ استعفیٰ دے دیجئے گا، پھر کپتان آپ پھر ریزائن کر دیجئے گا، جس طرح مشرف صاحب نے کیا تھا، آپ اسی طرح استعفیٰ دے دیجئے گا۔ تو یہ بات عمران خان صاحب کو اب کچن کیبنٹ، وفاقی کابینہ کے ان کے وہ لوگ جو عمران خان صاحب کا بھلا چاہتے ہیں، کچھ تو وہ ہے نا شیخ رشید صاحب جیسے جو کہتے ہیں جی ہاں تسی مار سکتے ہو کپتان نو، تسی کپتان نہ لڑو گے، لڑ کے دکھاؤ، اور پھر اگلا اس طاقت میں ہو نہ ہو وہ لڑتا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ۔ تو شیخ رشید صاحب جیسے نہیں، عمران خان صاحب کے وہ ساتھی جو چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی پولیٹکس میں تھوڑی بہت کچھ رہ جائے، وہ انہوں نے عمران خان صاحب کو مشورہ دیا ہے کہ اگر اتحادی کھل کر سامنے آ جاتے ہیں، اور 24 کی ڈیڈ لائن ہے، اگر 24 کو اتحادی کھل کر سامنے آ جاتے ہیں تو پھر آپ ریزائن کر دیجئے گا، اس کے بعد پھر اپوزیشن والے جو کچھ ہوگا اس کے بعد پھر لڑائی، پھر یہ میدان اور گھوڑے کا میدان پھر ہم لڑیں گے، آپ کے ساتھ مل کر لڑیں گے۔ لیکن اگر آپ اتحادیوں کے الگ ہونے کے باوجود آپ استعفیٰ نہیں دیں گے تو پھر آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا، پھر ہم بھی بہت تنگ ہو جائیں گے۔ میری اطلاعات تو یہ ہیں جو میں نے کل آپ کو ویلاگ میں بتایا تھا کہ صدر عارف علوی صاحب منہ پھیر چکے ہوئے ہیں۔ کل تو میں نے ناصر شاہ صاحب کی بات کی تھی، صدر عارف علوی صاحب بھی آپ اس پورے سین میں دیکھیں کہ وہ اس طرح متحرک نہیں ہیں، میل ملاقاتیں تو کر سکتے ہیں نا، ناراض لوگوں کو بلا کر منا سکتے ہیں نا۔ اگر عثمان بزدار صاحب اپنی کرسی بچانے کے لیے 2-4 ایم پی ایس سے مل لیتے ہیں تو عارف علوی صاحب تو ملاقات کر سکتے ہیں، عارف علوی صاحب نہیں ہے کہیں سین پر۔ شیخ رشید صاحب آج یہ 2 دن ہیں، آج اور کل کے، اس کے بعد آپ کو شیخ رشید صاحب شاید بہت ٹھنڈے نظر آئیں گے، بہت زیادہ۔ ایک تو آج اور کل جو اپنا ہے یہ کیا کہا جا رہا ہے، جو OIC کی وزراء خارجہ کانفرنس، اس دوران ریڈ زون کی سیکیورٹی وزارت داخلہ کے پاس نہیں ہے، صرف آج اور کل نہیں، قومی اسمبلی کے جب سیشن ہوگا، اگر والی بات ہے نا کہ اگر اتحادی اعلان کریں گے اور عمران خان صاحب اپنے دوستوں کے مشورے پر عمل کریں گے تو پھر تو اس کی ضرورت نہیں پڑے گی اپنا اس کی تحریک عدم اعتماد کے لیے اجلاس کی، پھر عمران خان صاحب جلسہ کر لیں گے 27 کا، مولانا صاحب کو بھی پھر میرا خیال ہے لانگ مارچ کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ پھر جب اعلان ہو جائے گا تو پھر 25 کو کیوں وہ اپنے لوگوں کو اتنی مشقت کروائیں گے اتنا دور دور سے بلا کر۔ تو اگر تحریک عدم اعتماد کی نوبت آتی ہے، اگر 25 کا اجلاس ہوتا ہے تو پھر اس وقت بھی سیکیورٹی وزارت داخلہ کے پاس نہیں ہوگی، کیونکہ شیخ رشید صاحب نے سندھ ہاؤس پر حملے کو سہولت کاری فراہم کر کے
یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ جو ذمہ داروں کو اس چیز کا احساس ہوا ہے کہ شیخ رشید صاحب نے اس معاملے میں سہولت کاری کی ہے، سہولت کاری کر، کیونکہ 2-3 گھنٹے وہ ہوتا رہا نا، اسلام آباد پولیس تو کہہ رہی ہے کہ جی ہمیں تو وہ ایم این ایز کی گاڑیوں کے اندر بیٹھ کر آئے تھے تو ہمیں پتہ نہیں چل سکا تھا کہ یہ جتھے جا رہے ہیں، لیکن جب وہاں گئے حملہ ہوا تو 2-3 گھنٹے تو سارا کچھ چلتا رہا۔ اور سندھ ہاؤس کا کیئر ٹیکر، اس کی اسٹیٹمنٹ بھی سامنے ہے، انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تو اسی ٹائم اسلام آباد انتظامیہ کو اور پولیس کو آگاہ کر دیا تھا کہ ہمارے اوپر حملہ ہو گیا ہے۔ تو شیخ رشید صاحب کو پھر ذمہ داروں نے فون کیا تھا، جن ذمہ داروں کے متعلق شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ اپوزیشن کو فون آیا تو اپوزیشن 90 ڈگری پہ لیٹ گئی، تو ذمہ داروں نے فون کیا تھا، تب شیخ رشید صاحب نے کہا جا کر کہ جی اس کو روکیں، اسلام آباد پولیس کو کہا تھا اور ان سب کو گرفتار کریں۔ تو شیخ رشید صاحب کا معاملہ دیکھ لیا کہ جی شیخ رشید صاحب کے اوپر اگر چھوڑا گیا تحریک عدم اعتماد کے اجلاس اور اس سے پہلے اور اس کے بعد کے معاملات، تو پھر شیخ رشید صاحب نے اسلام آباد میں کوئی نیا گل کھلا دینا ہے، لہٰذا OIC اور اس کے بعد جب تک یہ تحریک عدم اعتماد کا معاملہ نہیں نبڑ جاتا، عمران خان صاحب جیت جاتے ہیں، عمران خان صاحب ہار جاتے ہیں، جو بھی ہوتا ہے، تب تک سیکیورٹی کے معاملات وزارت داخلہ کے اوپر مکمل اس پر انحصار نہیں کی، مکمل کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، مکمل اس پر انحصار نہیں کیا جا سکتا، یہ ذمہ داروں نے فیصلہ کیا ہے۔ اور اسی لیے شیخ رشید صاحب کا لب و لہجہ ہو سکتا ہے کہ 2-3 آج اور کل تو خیر وہ مصروف ہوں گے نا اس معاملے میں جو چل رہا ہے وہاں پر OIC کی کانفرنس اور مہمانوں کا آنا جانا، لیکن اس کے بعد آپ کو شیخ رشید صاحب، اگر عمران خان صاحب کا کھیل ختم ہو گیا تو پھر شیخ رشید صاحب ظاہر ہے پھر وہ کہہ رہے ہیں میں تو آخری وقت تک کپتان کے ساتھ ہوں، تو پھر دیکھتے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب 24 کو اتحادی الگ ہو جاتے ہیں اور عمران خان صاحب کی حکومت گر جاتی ہے، یا پھر تحریک عدم اعتماد کی نوبت آتی ہے اور عمران خان کی حکومت گر جاتی ہے، تو پھر دیکھتے ہیں شیخ رشید صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ کنٹینر پر جلسے میں ہیں یا پھر شیخ رشید صاحب ادھر ادھر ہوں گے۔ زیادہ تر امکان یہ ہے کہ شیخ صاحب کی ڈیوٹی اتنی ہے کہ انہوں نے اپنے اوپر ڈیوٹی لی ہے کہ یار انہوں نے مجھے چپڑاسی کہا تھا تو ذرا ان کو میں مزہ چکھا دوں کہ چپڑاسی ہوتا کیا ہے۔ تو بہرحال ایک تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ مشورہ دیا گیا ہے، اور دوسرا سیکیورٹی جو ہے وہ وزارت داخلہ پر مکمل انحصار نہیں کیا جائے گا۔ پارلیمنٹ کا جب اجلاس ہو رہا ہوگا یا جب جلسے ہو رہے ہوں گے، لانگ مارچ ہو رہا ہوگا۔ اور آخری بات، وزیر اعظم عمران خان صاحب مسلسل خیبر پختونخوا میں الیکشن کمیشن کے احکامات، رولز اور ان کے قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، الیکشن رولز کی، ان کو نوٹس دیے جا چکے ہیں 3۔ اب اگر عمران خان صاحب نے پہلے تیمر گرا گئے، ان کو نوٹس ہوا، اس کے بعد ایک اور جلسہ کیا انہوں نے، پھر انہوں نے کل سوات میں جلسہ کیا پرسوں، ان کو نوٹس آیا ہے DMO مالاکنڈ کی طرف سے، اور ان کو کہا گیا ہے کہ آپ آج کی تاریخ ہے کہ آج آپ پیش ہوں خود یا پھر وکیل کے ذریعے۔ اب میں نے الیکشن کمیشن سے پتہ کیا کہ بھائی ایک مسلسل ایک عادت ہے نا، عادی مجرم ہو جاتا ہے نا بندہ جو بار بار قانون توڑے تو اس کو کیا کہا جائے گا، عادی مجرم۔ تو اگر عمران خان صاحب الیکشن رولز کی بار بار وائلیشن کر رہے ہیں تو الیکشن کمیشن آف پاکستان DMO کے نوٹس کے بعد کیا کرے گا؟ DMO 40-50 ہزار کا جرمانہ کر دیتا ہے۔ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان سے مجھے پتہ چلا کہ جی اب اگر عمران خان صاحب نے یہ کیا تو پھر اسی طرح جیسے وہ گنڈاپور صاحب کو، علی امین گنڈاپور صاحب کو جیسے طلب کیا گیا تھا اسلام آباد میں چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان اور الیکشن کمیشن کے دوسرے ارکان جو ہیں ان کے سامنے پھر ان کی پیشی ہوگی، طلبی ہوگی، اور اس کے بعد پھر وہاں پر سماعت ہوگی، پراپر عدالت لگے گی، اور پھر عمران خان صاحب کو وہاں بلایا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ فارن فنڈنگ کیس وہ پھر 31 مارچ کو اس کی بھی ڈیٹ ہے۔ تو عمران خان صاحب ادھر سے الیکشن اب خلاف ورزی کریں گے اگر اس کی، ہاں سوال یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب فرض کر لیتے ہیں کہ 24 کو، ابھی 2 دن تو نہیں نہ جائیں گے، اگر 24 کو اتحادی اعلان کر لیتے اور عمران خان صاحب وزیر اعظم نہیں رہتے تو پھر اگر وہ چلے جائیں گے وہاں پر پولنگ اپنا جلسے کے لیے جو بلدیاتی انتخابات کے، پھر تو ان پر کوئی میرا خیال اس طرح قدغن نہیں ہوگی۔ ہاں MNA ضرور ہوں گے، تو MNA کے طور پر اگر چلے بھی جائیں گے تو شاید کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو بہرحال آج اور کل چھٹی، اور منصوبہ سازوں کے منصوبے کے مطابق اس کے بعد عمران خان کی چھٹی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔